احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ اتنے مقدس عنوان پر جمع ہوئے ہیں۔ انتہائی مقدس عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس۔ بھائی سیرت کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے آدمی جو کام کرنے لگے اس کو پہلے سمجھے یہ کام کیا ہے۔ جب بندے کو کام کا پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر مزید اس کا شوق بڑھتا ہے، اور وہ صرف فضول کی حاضری نہیں لگواتا، وہ ایک بامقصد اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سیرت ہے کیا۔ سیرت کا معنی ہے، لفظی معنی طریقہ، سیرت کا معنی طریقہ اور راستہ، یہ لفظی معنی ہے۔ اور ہمارے ہاں شریعت میں جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کے وہ گوشے اور وہ حصے ہوتے ہیں جو پوری امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ نے معاملات کس طریقے سے کیے ہیں، آپ علیہ السلام کی اخلاق کیا تھے، آپ کا رہن سہن کیا تھا، آپ علیہ السلام جو ہے اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتے تھے، پوری حیات مبارکہ کے جو گوشے ہیں یہ ساری کی ساری سیرت ہے۔ تو ہم یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، سن کر اور سمجھ کر کرنا کیا ہے؟ سیرت کو سن کر اور سمجھ کر کرنا کیا ہے؟ سیرت کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق جو چیزیں سیرت کی ہماری طاقت میں ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہو اس کا تو اللہ نے حکم نہیں دیا، تو جو چیزیں ہماری طاقت میں ہیں ان کے مطابق ان پر عمل کرنا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، کیا فرمایا کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لیے میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہم اس نمونے کے مطابق عمل کریں گے تو پھر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جب ہم آپ علیہ السلام کی سیرت پر چلیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہر آدمی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں، دکان کھولوں گا، یا کسی کے پاس ملازمت کروں گا، یا محنت مزدوری کروں گا تو مجھے اس پر کیا ملے گا؟ جب بندے کے سامنے نفع اور فائدہ ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو سیرت پر عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ دیکھو، ہم ہر نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں، اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ ہدایت کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ تو جو آدمی سیرت پر عمل کرے گا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ اس کو ہدایت دیں گے، اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پر، جنت کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر چلائیں گے، جس پہ چلتا چلتا وہ جنت الفردوس تک پہنچ جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، ان تطیعوہ تہتدوا، اے لوگو اگر تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے، ان کی سیرت کو اپناؤ گے تو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دوں گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی۔ اور بھائی
جو آدمی سیرت پر عمل کرتا ہے، سیرت کو اپناتا ہے، اس کے لیے دوسرا بڑا فائدہ کہ وہ حقیقی معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ یعنی جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جائے، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، تو وہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے، آپ کے طریقوں کو، مبارک طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ خود کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، پتہ نہیں دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، پتہ نہیں دعوے پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، لیکن ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ یہ عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ اس کی نشانی کیا بتائی؟ جو سیرت پر عمل کرنے والا ہے وہ حقیقی معنوں میں عاشق رسول ہے۔ یہ وہ اپنی زبان سے خود نہیں کہہ رہا، یہ بات امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنت سے محبت ہے اس کو میرے ساتھ محبت ہے۔ اور بھائی جس کو محبت ہو وہ سنت کو چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جس کی جو چیز محبوب ہو نا اس کا دل و دماغ وہاں اٹکا رہتا ہے۔ آگے تشریف لیں حضرت، آ جائیں۔ اس کا دل و دماغ اس چیز میں اٹکا رہتا ہے۔ تو لہٰذا جس کی دل میں سنت کی محبت ہوگی وہ انشاءاللہ عمل بھی ضرور کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ من احبنی کان معی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں عاشق رسول بن جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رفاقت اور پڑوس جنت میں نصیب ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ سیرت کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ کس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کے جسد مبارک میں روح مبارک ڈالی، جیسی ان کی آنکھ کھلی اور اللہ کے عرش کو دیکھا تو وہاں نور اور روشنی جگمگ ہو رہا ہے۔ اس روشنی میں کیا دیکھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کا سب سے پہلی نظر اللہ کے نام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ کیسے اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا کہ ابھی پہلا انسان پیدا ہوا ہے اس سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو۔ نام بھی بتایا، ولدیت بھی بتائی۔ تورات میں کیا کہا کہ آخری نبی کون ہوں گے؟ جن کا نام محمد ہوگا اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مکے میں پیدا ہوں گے، طابہ کی طرف یعنی مدینہ کی طرف، مدینہ کا نام طابہ بھی ہے، طابہ کی طرف ہجرت کریں گے اور شام تک ان کی حکومت جائے گی، شام تک ان کی سلطنت۔ نام لے کر واضح کیا کہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ میرا محبوب کون ہے۔ تو بہرحال وقت کم ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائیوں، جیسے مکرم محترم حضرت مولانا مدثر صاحب نے فرما دیا کہ سیرت پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، پھر اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے، اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق بھائی، سبق نمبر 1، ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس سے پہلے کے حالات۔ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا سیرت طیبہ کے ساتھ ہی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات میں
انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ دیکھو بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ کی کیا مطلب کہ ہمارا کوئی مسئلہ بھی ہو، اس کا حل ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں ملے گا۔ اگر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو یہ ہماری نظر کا قصور ہے، ورنہ ہر چیز کا حل سیرت مبارکہ کے میں موجود ہے۔ تو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ہم سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالیں کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا۔ اور صحابہ کی یہی خوبی تھی۔ صحابہ کیوں بنے ہیں؟ ان کی یہی خوبی تھی کہ تیر اندازی کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سورج گرہن ہوا، سارے کام وہیں چھوڑ دیے کہ مسجد جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو کہ اس موقع پہ کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم کیوں پیچھے ہیں کہ ہم نے ان مواقع پر آپ کی سیرت کو دیکھنا چھوڑ دیا؟ تو ہمارے ہر مسئلے کا حل سیرت میں موجود ہے۔ تو یہ سمجھ کر ہم آئندہ جو زندگی بسر کریں وہ اسی اصول کے تحت بسر کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو سیرت کے مطابق بنانا ہے۔ مکہ مکرمہ اور اہل عرب میں انتخاب پیغمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اور عرب میں کیوں بھیجا، اس علاقے کے اندر کیوں بھیجا؟ تو اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن بھیجا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ شہروں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں۔ یعنی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف مبعوث فرمایا کہ تاکہ آپ وہاں کے لوگوں کو ڈرائیں کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ہی اصل نہیں ہے، اس کے بعد ایک اصل اور لمبی زندگی آنے والی ہے، اس کے بنانے کی فکر کرو۔ تو مکہ مکرمہ میں کیوں بھیجا آپ علیہ السلام کو؟ کیونکہ مکہ دنیا کا مرکز ہے، دنیا کا درمیان ہے، اس مرکز کے چاروں طرف پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور عالمی نبی کو مرکز میں بھیجا تاکہ یہاں سے پھوٹنے والی روشنی وہ پورے عالم کو منور کرے، یہاں سے پھیلنے والی اسلام اور ہدایت کی روشنی پورے عالم کو منور کرے۔ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا مرکز ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہیں۔ اہل عرب اگرچہ افعال اور اعمال کے لحاظ سے کمزور تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن فطری اوصاف اور استعداد کے لحاظ سے یہ لوگ مضبوط تھے۔ خاص کر بنی ہاشم افضل خاندان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے علاقے میں بھیجنے کے انتخاب فرمایا۔ نمبر 1 کیوں انتخاب فرمایا؟ نمبر 1، اہل عرب اپنے نسب کو مضبوط اہتمام کے ساتھ یاد اور محفوظ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 2، اہل عرب بہادری اور شجاعت میں انتہائی مشہور تھے۔ ان کی بہادری کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک عام آدمی بھی کسی بڑے بادشاہ سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 3، عرب کے لوگ انتہائی سخی اور مہمان نواز تھے۔ نمبر 4، قوت حافظہ میں عرب کے لوگ کتنے مضبوط تھے کہ سینکڑوں اشعار ایک ہی بار سن کر یاد کر لیتے تھے۔ نمبر 5، اہل عرب کی زبان فصاحت و بلاغت والی تھی۔ یہ لوگ افعال و اعمال کے لحاظ سے اگرچہ کمزور تھے لیکن فطرت اور اخلاق کے لحاظ سے مضبوط تھے، صاحب استعداد تھے، کیونکہ اعمال کی اصلاح آسان ہوتی ہے، فطرت کو بدلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کامل اخلاق اور اعلیٰ فطرت بنانا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی قوم کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صفات اعظم عطا فرمائی۔ تو عرب والوں میں یہ ساری صفات تھی، تو اللہ نے انہی لوگوں میں سے جو خوبیوں والے تھے، اعلیٰ کردار والے، اعلیٰ اخلاق والے، سمجھ اور بوجھ والے، اللہ نے انہی لوگوں میں سے ایک نبی کا انتخاب کیا۔ دیکھو بھائی، اللہ نے جب بھی اس دنیا کے اندر کوئی نبی بھیجا ہے وہ اعلیٰ خاندان سے بھیجا ہے، کیونکہ جو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر ان کے کردار مضبوط ہوتا ہے، ان کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، کیونکہ جو اخلاقی طور پہ پست لوگ ہوں تو اعلیٰ اخلاق والے کبھی ان سے مروب نہیں ہوں گے، ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے جو بھی نبی آیا اللہ نے اس کو اعلیٰ ترین لوگوں میں سے بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے عرب کے اس خطے میں بھیجا، جہاں کے لوگ اگرچہ اعمال میں کمزوری تھی تو عمل کی کمزوری دور ہو سکتی ہے، جیسے اس خطے کے لوگوں کی صرف جو ہے 21 سال کے اندر وہ حالت ہوگی کہ وہاں پر اللہ کے غیر کا نام بند ہو گیا، تھوڑی سی محنت ہوئی نا۔ تو عمل کی کمزوری دور کرنا آسان ہے، لیکن اخلاق اور کردار کی کمزوری کو دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے عربوں کو اعلیٰ اخلاق و کردار والا بنایا، انہی میں سے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ سلسلہ نسب کی پاکیزگی، ایک تو اعلیٰ فطرت لوگوں میں، اعلیٰ اخلاق لوگوں میں بھیجا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو انتہائی پاکیزہ رکھا، آپ کے سلسلہ نسب کو انتہائی پاکیزہ رکھا۔ جتنا سلسلہ نسب اونچا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا انسان اخلاقی طور پر مضبوط اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے پر نازل ہوئی۔ ان پر کچھ نادان لوگوں نے الزام لگا دیا، حالانکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی کے دور کے اندر بھی ان کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ ان کی خواتین کبھی برائی کے قریب نہیں گئی۔ جب آپ علیہ السلام نے صحابیات سے بیعت کی تو اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا ولا یزنینا، کہ تم نے کبھی بدکاری نہیں کرنی، اس چیز پہ بیعت کرو۔ تو ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کام تو ہم نے کبھی جاہلیت میں نہیں کیا، اب مسلمان ہونے کے بعد ایسا کام کریں گے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ لوگوں نے الزام لگایا۔ تو وہ آیت یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ غلط ہیں۔ مسلمانوں کو اس موقع پر چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ یہ سری بہتان ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اس آیت کو ذکر کر کے اگلی بات جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس زمانے کی جب عام عورتوں کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ وہ برائی کے قریب جاہلیت میں بھی نہیں گئی، تو نبی کے خاندان کی اللہ نے کتنی حفاظت کی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کی ماؤں کی نانی، دادی، پڑنانی، پردادی، یہ سلسلہ جو اوپر تک جا رہا ہے، یہ ساری آپ علیہ السلام کی مائیں ہیں نا، جن سے آپ علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ تو جب عام عورتوں کے اخلاق اتنے اونچے تھے تو جس شخصیت کو اللہ نے مرکز کائنات بنانا تھا ان کی مائیں کتنی پاکیزہ ہوں گی۔ اور یاد رکھو بدکار کے گھر کوئی پارسا پیدا نہیں ہوتا، پارسا نیکوکار وہ نیک لوگوں کے گھروں میں ہی آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے سارے نسب پاکیزہ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب اور نسب کے اعتبار سے میں تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک تمام عورتیں پاکیزہ نکاح والی ہیں، ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک میرے سلسلہ نسب میں جس نے بغیر نکاح کے کسی کے ہاں جا کر زندگی بسر کی ہو۔ ساری پاکیزہ عورتیں، اور ساری جاہلیت کے اندر بھی اگرچہ کوئی آئی ہیں تو وہ بھی نکاح کے ساتھ گئی ہیں، بغیر نکاح کے نہیں گئی۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کے بارے میں جو مذکورہ آیت نازل فرمائی، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی پاکیزگی کی تصدیق کی گئی، جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی، انبیاء علیہ السلام کے ازواج کے بارے میں ایک الزام برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ انبیاء کی ماؤں کے نسب کو ضرور پاک بنائے گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے ازواج میں سے کسی نے کبھی زنا اور بدکاری نہیں کی۔ جب روم کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں ابو سفیان سے سوال کیا کہ آپ کا نسب کیسا ہے، ابو سفیان ایک تجارتی قافلے میں شام گئے ہوئے تھے۔ شام کے بادشاہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے لیے خط لکھا، تو ہرقل روم نے کہا کہ یہاں کوئی عرب ہو تو اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں پر موجود تھے، تو ان کو پیش کیا گیا۔ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ میں کوئی ایسی بات یہاں پہ ظاہر ہو
جس کی وجہ سے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے۔ تو یہ بڑا چاہتے رہے کہ ایسی بات ہو، لیکن جو بات بھی کرتے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ عرب والے اخلاق والے لوگ تھے، کردار والے لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ساری باتیں سچ بتائی ہیں، لیکن چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو جائے جس سے آپ کی بات ان کے سامنے کمزور پڑ جائے۔ تو ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس نے پوچھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا حسب نسب کیسے ہے، تو کیف نسبہ فیکم، کہ اس ہستی کا نسب کیسے ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر بڑے عالی نسب والے ہیں، بڑے عالی نسب والے ہیں، وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے جواب سن کر کہا کہ پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان یعنی بڑے نسب سے ہوتے ہیں، حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے باوجود حقیقت بیان کر دی۔ تو آپ کا نسب سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سنیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ تو جہاں تک یہ بیان کیا گیا، یہاں تک آپ کا نسب نامہ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی نام غائب نہیں ہے۔ اس سے آگے جو آپ کا نسب نامہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی نام کا اختلاف ہو، عدنان تک کسی نام کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب مبارک بیان فرماتے تو عدنان تک بیان فرماتے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے شجرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر آپ کے والدین کا شجرہ نسب جمع ہو جاتا ہے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی کلاب پر آ کر نسب مل جاتا ہے۔ کلاب کے دو بیٹے تھے، ایک زہرہ اور دوسرا قصی۔ تو قصی آپ کے ددھیال میں آتے ہیں اور زہرہ آپ کے ننیال میں آتے ہیں، یہ دونوں بھائی تھے۔ آگے پھر ان سے سلسلہ نسب چلتا ہے والدہ کا اور والد کا۔ انتخاب قبیلہ، اللہ نے آپ کا قبیلہ خود منتخب کیا ہے کہ آپ کو قریش کے قبیلے میں بھیجا۔ کون سے قبیلے میں؟ قریش میں۔ لإیلاف قریش، قرآن میں اللہ قریش کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قریش کو مانوس کر دیا، یعنی اللہ نے قریش پر اپنے انعامات کی بارش کر کے اس قبیلے کو اپنی طرف مانوس کیا کہ اے قریش والو، جو تم پر انعام کر رہا ہے اس کو پہچانو۔ قریش والوں کو اہل مکہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ اصحاب فیل کے واقعے کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے عزت اور شان عطا فرمائی۔ ان کی بہادری کی وجہ سے ان پر کوئی حملہ بھی نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام قریش ہے۔ قریش ایک بہادر سمندری جانور کا نام ہے۔ اسی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے قریش والے ہمیشہ غالب رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہادر قبیلے کا انتخاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے مل جاتا ہے، اس لیے آپ کے ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ قریش فہر بن مالک کا سب سے پہلا لقب مشہور ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کے خاندان میں سلسلہ نسب میں ایک شخص تھا فہر بن مالک، اس کا لقب تھا قریش۔ اس کی جو ساری اولاد ہوئی ہے وہ سب قریش ہیں۔ تو آپ ددھیال سے بھی قریشی ہیں اور ننیال سے بھی قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ خاندان دیا ہے۔ اور پھر قریش میں سے آپ کا خاندان سنیے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف خاندان اور قبیلوں میں بنایا
ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ دیکھو بھائی، یہ رشتہ دار، یہ قبیلے، خاندان، برادریاں، یہ تعارف کے لیے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ کوئی خاندان کسی سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں حقیقی بلندی اور حقیقی عزت وہ تقوی پر ہے۔ جو آدمی جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جتنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، گناہوں کو چھوڑنے والا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں شان والا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں میں سے قریش کے قبیلے کو عزت دی، اور پھر پورے قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو جو عزت اور مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تو اللہ نے آپ کو خاندان بھی ہاشمی دیا ہے جو سب سے قریش میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ دیکھیے، بنی ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا مشہور نام ہاشم ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ مکہ میں قحط پڑا، انہوں نے شوربہ میں روٹیوں کا چورا بنا کر لوگوں کو کھلایا۔ ان کی اس صفت کی وجہ سے ان کا یہ نام مشہور ہوا کہ ہاشم کے معنی ہے لوگوں کو سرید بنا کر کھلانے والا، لوگوں کو چوری بنا کر کھلانے والا، کہ لوگوں پر خوب اپنا مال خرچ کیا تاکہ لوگوں کی خیرخواہی اور ان کی پریشانی اور تکلیف دور ہو جائے۔ تو اللہ نے آپ کو اتنے اعلیٰ دادا کا پوتا بنایا ہے، اتنے اعلیٰ شخص کے خاندان میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایام حج میں ہاشم لوگوں کے لیے روٹی، کھجور، پانی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سخی خاندان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سخاوت کو سورۃ قریش میں بیان فرمایا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں میرا انتخاب فرمایا۔ یعنی بنو ہاشم میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سب سے زیادہ عزت اور مقام اور شرف عطا فرمایا۔ عبد المطلب، پھر بنی ہاشم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دادا دیے ہیں، ہاشم کے بیٹے میں کون سے بیٹے؟ عبد المطلب جو ہاشم کے بیٹے ہیں، ان کے گھر میں آپ علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا مشہور نام عبد المطلب ہے، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا یہ اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں زمزم کے کنویں کی نشاندہی فرمائی، پھر انہوں نے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر وہاں سے زمزم نکالا تھا۔ اہل عرب کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ آپ کے دادا عبد المطلب کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ کتنی بلند شخصیت بھائی! ایک دفعہ کسی آدمی نے آ کر بتایا جناب خواجہ عبد المطلب سے کہ ایک آدمی بڑا ظالم تھا، بڑے ظلم کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، لیکن اسے دنیا میں کوئی وبال اس پر نہیں آیا، کوئی عذاب اس پر نہیں آیا، بڑے ظلم کیے اس نے۔ تو خواجہ عبد المطلب تھوڑی دیر سوچنے لگے، پھر سر اٹھا کے کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جہاں کے بعد بھی کوئی جہان ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، اس وقت کوئی وحی، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کے سلسلہ نسب کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو محفوظ بھی رکھا ہے، بت پرستی سے بھی بہت سے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے، برائی سے ہی محفوظ رکھا، اور آخرت کی حقیقت بھی کھولی ان کے اوپر۔ وہب بنت عبد مناف، آپ کے نانا کا اسم گرامی وہب بنت عبد مناف تھا۔ آپ کے والد محترم کا انتقال۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، یہاں پر آپ کی یتیمی کا ذکر ہے۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ یعنی آپ کو اس طرح پایا کہ آپ کی ماں تھی نہ باپ، بلکہ آپ کے ماں باپ اس وقت وفات پا گئے جب آپ اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فآوا سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مادی اسباب اور وسائل سے بے پرواہ کر کے اپنی رحمت میں رکھ کر آپ کی کامل تربیت فرمائی۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا، انتہائی خوبصورت تھے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنی زہرہ کی ایک عظیم انسان وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمینہ سے ہوا تھا۔
حضرت عبداللہ ایک مرتبہ اپنے والد عبد المطلب کی ارادت سے شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے۔ واپسی پر راستے میں بیماری کی وجہ سے اپنے ننیال بنی نجار میں ٹھہر جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور مدینہ میں نابغہ مکان پر مدفون ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم انتقال فرما گئے، باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئے۔ ہاتھیوں کے لشکر کا واقعہ۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس سال اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں لوگوں کو دکھائی ہیں جو لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی کہ اب انقلاب آنے والا ہے۔ اب ظلم کی تاریکی کی رات کے بعد اب انصاف کی اور ہدایت کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ تو ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ابرہہ جو یمن کا حاکم تھا، اس نے عرب والوں سے ناراض، ان کی کسی حرکت سے ناراض ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے بیت اللہ کو ہی گرا دوں گا، جو ان کا مرکز ہے اس کو گرا دوں گا۔ تو وہ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو برباد کر دیا۔ یہ اسی واقعے کی طرف کا ذکر ہے، سورۃ الفیل کے اندر پورا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے تقریباً 571 عیسوی میں یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی۔ ایک ہاتھیوں والا بڑا لشکر لے کر پہنچا۔ عبد المطلب کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنے آئے، ہم کعبہ کو گرانے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت فرمائے گا۔ اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی پکڑ لیے تھے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، تم میرے اونٹ واپس کرو، جو کعبے کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ بڑے غرور کے ساتھ آگے بڑھا کہ پرندے اکٹھے ہو کر آئے اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ ہر پرندے کی چونچ کے اندر کنکر تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے دوستو، یہاں تک کا آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ اس پورے سبق کے اندر ہمیں کیا بات ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاندان میں، ایسے علاقے میں، ایسے قبیلے کے اندر آئے جو حقیقت میں پوری دنیا کی رہنمائی اور سیادت اور قیادت کر سکتا ہے۔ دیکھو بھائی، جس آدمی کے نظر میں کسی کی بلندی شان ہو، کسی کا مقام اور مرتبہ ہو، سٹیٹس ہو، وہ اس کے طور طریقے اپنانا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ آج جو لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں وہ کھلاڑیوں جیسے بال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے جیسا سٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انگریزوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں وہ ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں، ان کے جیسی شکل و شباہت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہر آدمی اپنے کسی آئیڈیل کو چنتا ہے اور اس کے بعد اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے لیے اس میں ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل جو بنایا ہے، جو سب سے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے آپ علیہ السلام کو اپنا محبوب سمجھیں، آپ کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بلندی شان، ان ساری چیزوں کا استحضار کریں اپنے ذہن میں بٹھا کر، پھر یہ بات سوچیں کہ آپ علیہ السلام کی نقل اتارنے کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ بھائی، ہم دنیا میں صرف نقل اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ جس نے نقل اتار لی اپنے نبی کی، وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا نا، 70,000 جادوگر مقابلے میں آئے، 70,000۔ مقابلہ ختم ہوتے ہی سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ تو کسی کے دل میں سوال آیا کہ مقابلہ تو سجایا تھا فرعون کو دکھانے کے لیے کہ تو جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ حقیقی رب ہے، تو رب نہیں ہے، تو ہار گیا۔ تو اس کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، جس کو مقابلہ دکھایا جا رہا ہے، جس کو اللہ کی طاقت دکھائی جا رہی ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن جادوگر مسلمان ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟
تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور بھی حضرات نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ وہ جادوگر اپنا ظاہری حلیہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا کر آئے تھے. اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اچھا میرے کلیم جیسے بن کے آئے ہو، چلو سارے مسلمان ہو جاؤ. بھائی سیرت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب، اپنا آئیڈیل، اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دے کر ہر چیز میں آپ کی نقل اتاریں. صحابہ اسی بات پہ صحابہ بنے ہیں، انہوں نے ہر چیز میں نقل اتاری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کر بیٹھے، جیسے بندہ پیشاب کرتا ہے نا اس طرح جا کے بیٹھے، تھوڑی دیر میں اٹھ کر آگے، پیشاب نہیں کیا، بیٹھے اٹھ کر آگے. کسی نے پوچھا کہ اے بزرگوار، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گئے ہیں، پیشاب تو آپ نے کیا نہیں، قضاء حاجت تو کی نہیں، بیٹھے ہیں پھر آ گئے. فرمایا کہ حاجت تو تھی ہی نہیں. میں ایک دفعہ اس راستے سے جا رہا تھا اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، قضاء حاجت کی ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے قضاء حاجت تو ہے نہیں، چلو محبوب کی نقل تو اتار لوں، محبوب کی نقل تو اتار لوں. تو بھائی اس نقل نے صحابہ کو صحابہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ صحابہ بنا دیا. آج ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں، یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. بھائی ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. کسریٰ کا دربار ہے، سپر پاور تھا کسریٰ، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کھانا کھا رہے ہیں اور کسریٰ کے شہزادے، وزیر، مشیر، بڑے بڑے امراء وہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا دسترخوان پر. سنت یہ ہے کہ لقمہ گرے نیچے تو اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، یہ سنت ہے. تو صحابی اٹھانے لگے تو دوسرے ساتھی نے ایسے ہاتھ مارا کہ کیا کر رہے ہو، یہ شہزادے کیا کہیں گے کہ یہ تو گرے پڑے لوگ ہیں، تو گری ہوئی چیز اٹھائے کھا لیتے ہیں، ہمارا کیا وقار رہے گا یہاں پر، ان کی نظر میں ایک مقام بنانا ہے، یہ نہ اٹھاؤ. تو صحابی نے کیا فرمایا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت چھوڑ دوں؟ بس بھائی یہ چیز نے صحابہ کو صحابہ بنا دیا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. آج ہم پرواہ کرتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے، ہیں لڑکی والے کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی تو ہیں، لڑکی والے کیا کہیں گے، فلاں کام کر لیا تو برادری والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے. بھائی جب تک یہ چیز ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی نا، لا یخافون لومۃ لائم، اصل مسلمان وہ ہے جو کسی کی پرواہ نہ کرے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ مکہ میں گئے ہیں صلح کے لیے، صلح حدیبیہ، صلح کے لیے، اور تہبند یہاں تک ہے، چادر یہاں تک، اور عثمان مالدار، پورا خاندان مالدار، بنو امیہ کے ایک مالدار ہستی. لوگوں نے کہا کہ عثمان تمہارے خاندان والے تو ایسے تہبند نہیں باندھتے، دھوتی ایسے نہیں باندھتے، ان کی دھوتی تو نیچے زمین میں گھسٹ رہی ہوتی ہے، وہاں جتنا امیر آدمی ہوتا تھا وہ اتنے کپڑے لٹکا کے چلتا تھا. تو کیا کہا کہ جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا، خاندان برادری کے طریقے چھوڑ دیے ہیں، اپنے محبوب کے طریقے دیکھتا ہوں، ان کی تہبند یہاں تک ہوتا ہے تو میں نے تو یہیں تک رکھنا ہے. تو بھائی یہ چیز ہے. سیرت پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ابھی سیرت کے بہت سے پہلو آئیں گے، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو یہ مقدمہ ہی ہے ایک قسم کا، ابھی تو سیرت شروع ہونی ہے. آگے یہ حضرات انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، تو آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نے ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، اور جو چیز ہمارے بس میں ہوگی اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.